بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جبل احد کے دامن میں شہداء کی لاشیں ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہونے کے باوجود شہداء کی لاشوں کا معائنہ فرما کر عزیز از جان چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے جسد مبارک کے پاس موجود تھے، جنہیں ایک غلام وحشی بن حرب نے چھپ کر پیچھے سے نیزہ مار کر شہید کیا، اور پھر ہند بنت عتبہ نے غزوہ بدر میں مارے جانے والے اپنے باپ کے انتقام میں لاش کا بدترین مسئلہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم زدہ تو پہلے ہی تھے، لیکن اب بہت زیادہ دکھی ہو گئے۔ مسلمانوں کے انتشار، عارضی پسپائی اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخمی ہونے کی خبریں مدینہ منورہ پہنچی تو جیسے بھونچال آ گیا۔ بیشتر خواتین میدان جنگ کی جانب دوڑ پڑیں، جن میں ایک عمر رسیدہ شیر دل خاتون حضرت صفیہ بنت عبد المطلب بھی تھیں، جو ہاتھ میں نیزہ پکڑے میدان احد کی جانب جا رہی تھیں۔ راستے میں کچھ لوگوں کو میدان جنگ سے منہ موڑ کر مدینہ منورہ واپس آتے دیکھا تو چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ غضبناک انداز میں بولی، تم کیسے مسلمان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر بھاگ نکلے؟ حضرت کو اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کے آنے کی خبر ملی تو ان کے صاحبزادے حضرت زبیر بن عوام سے فرمایا، زبیر، اپنی والدہ کو آگے آنے سے روکو۔ انہوں نے اپنے بھائی حضرت حمزہ کی لاش دیکھ لی تو کہیں صبر و ضبط کا دامن سے ہاتھ سے نہ چھوڑ دے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے والدہ کی جانب دوڑے اور ان کا راستہ روکتے ہوئے کہا، اماں جان رک جائیے، آگے نہ جائیں۔ حضرت صفیہ نے بیٹے کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، زبیر، میرا راستہ چھوڑ دے۔ مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے کیوں روکنا چاہتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میرا بھائی شہید کر دیا گیا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، لیکن اس وقت تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر ہے۔ بیٹے نے کہا، اماں جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ بیٹے کو ہاتھ سے پرے کرتے ہوئے بولی، یا اللہ، تیرا شکر ہے، اب تو بھی میرے راستے سے ہٹ جا، میں اپنے بھائی کو دیکھے بغیر نہیں جاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، زبیر، انہیں سید الشہداء کے پاس لے جاؤ۔ صبر و تحمل کی پیکر باہمت بہن نے ماں جے کا مجروح جسم اور بکھرے اعضاء نہایت حوصلے سے دیکھے اور گویا ہوئیں، اے جان مدر، تو نے یہ شہادت اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے قبول کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اللہ مسلمانوں کو اس عظیم قربانی کا اجر دے گا۔ یوں دعائے مغفرت کے بعد مدینہ منورہ واپس چلی گئیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس واقعے پر بھائی کے کفن کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 سفید چادریں پیش کیں۔ اس بہادر خاتون کا نام حضرت صفیہ تھا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں۔ والدہ کا نام حالہ بنت وہب تھا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کی ہمشیرہ تھیں۔ اس بنا پر حضرت صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے علاوہ خالہ زاد بہن بھی تھیں۔ سید الشہداء حضرت حمزہ بھی حضرت حالہ کے بطن سے تھے، چنانچہ حضرت صفیہ اور حضرت حمزہ حقیقی بہن بھائی تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 پھوپھیاں اور 9 چچا تھے، جن میں سے حضرت حمزہ اور حضرت عباس مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت صفیہ اور ان کے صاحبزادے حضرت زبیر سابقون الاولون میں سے تھے، جبکہ مزید 2 پھوپھیاں حضرت عاتقہ اور عروہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ حضرت صفیہ کا زمانہ جاہلیت میں ابو سفیان کے بھائی حارث بن حرب کے ساتھ نکاح ہوا تھا، جن سے ایک لڑکا بھی پیدا ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے برادر حقیقی عوام بن خویلد سے ہوا۔ ان سے 3 بچے زبیر، صائب اور عبد الکعب پیدا ہوئے۔ تاہم عوام بن خویلد بھی جلد وفات پا گئے۔ یوں حضرت صفیہ جوانی ہی میں بیوہ ہو گئیں اور پھر اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر زندگی بھر نکاح نہیں کیا۔ حضرت زبیر کے علاوہ باقی 2 بچوں کا سیرت کی کتب میں ذکر نہیں ملتا، اس لیے اکثر مصنفین نے صرف حضرت زبیر ہی کا تذکرہ کیا ہے۔ صاحبزادے کی خصوصی تربیت حضرت صفیہ بہادر اور باروب سردار کی بیٹی سید الشہداء، حضرت حمزہ جیسے بھائی کی بہن، شجاعت و بے خوفی، حق و گوئی، بے باکی کی پیکر، نہایت زیرک، دانشمند، پرعزم اور مدبر خاتون تھیں۔ حضرت زبیر کو توانا، مضبوط، جرزی اور نڈر بنانے کے ساتھ ساتھ سامان حرب کے استعمال کی خصوصی تربیت کا انتظام کیا، چنانچہ وہ شمشیر زنی، تیر اندازی، نیزہ بازی اور شہ سواری کے ماہر تھے۔ غزوات کے دوران میدان کارزار میں ان کے کارنامے تاریخ اسلامی کی صفحات پر سنہرے حروف سے منقش ہیں۔ حضرت زبیر کو عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حواری رسول کے اعلیٰ خطاب سے نوازا۔ حضرت زبیر کہتے تھے کہ یہ سب میری والدہ حضرت صفیہ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔
حضرت زبیر ابھی کم عمر تھے کہ ان کا بازار میں ایک جوان شخص سے جھگڑا ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت صفیہ کو جا کر بتایا تو بولی یہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ زبیر نے مقابلہ کیا یا اس جوان سے ڈر گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے تو اس طاقتور شخص کا بازو توڑ دیا۔ اتنے میں وہ شخص خود بھی آ گیا۔ حضرت صفیہ شاعرہ بھی تھی، لہٰذا انہوں نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر ایک شعر کہا جس کا ترجمہ یہ ہے: اے شخص، تو نے زبیر کو سمجھا کیا تھا؟ کیا تو نے اسے پنیر سمجھا تھا یا کھجور یا پر پھیلانے والا شکرا؟ کچھ اہل سیر نے اپنی کتب میں حضرت صفیہ کی شاعری کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت حمزہ کی شہادت، حضرت عبد المطلب کی وفات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے موقع پر ان کے کہے گئے اشعار کتب کی زینت ہیں۔ غزوہ احزاب کی شیر دل مجاہدہ، کفار کے 10,000 جنگجوؤں کا مشترکہ لشکر مدینے کو تحت و تاراج کرنے کے لیے آندھی طوفان کی طرح قریب آتا جا رہا تھا۔ شہر کی حفاظت کے لیے خندق کھودنے کا کام پایا تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان خواتین اور بچوں کی حفاظت کی فکر تھی۔ اس زمانے میں انصار کے قلعوں میں سب سے مضبوط اور محفوظ قلعہ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت کا قلعہ فرا تھا، جو بنو قریظہ کی یہودی آبادی سے متصل تھا۔ چونکہ بنو قریظہ سے امن کا معاہدہ تھا، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خواتین اور بچوں کو حضرت حسان کے قلعے میں منتقل فرما دیا اور آپ خود صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے باہر تشریف لے گئے۔ ابن ہشام کے مطابق مدینے کے تقریباً تمام مسلمان مرد اس جنگ میں مصروف تھے۔ کفار کی فوج خندق کے باہر سے مدینے کا محاصرہ کر چکی تھی کہ اچانک بنو قریظہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ توڑ کر کفار مکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی مدینے کے اندر موجود یہودیوں نے قلعے پر حملے کی منصوبہ بندی کر لی۔ انہوں نے حملے سے قبل ایک جاسوس قلعے کے معائنے کے لیے بھیجا۔ یہ شخص اندر کی سنگن لینے اور فوجی طاقت کا اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حضرت صفیہ کو اس پر نظر پڑ گئی۔ وہ صاحب فراست خاتون تھی۔ اس یہودی کی پراسرار حرکات و سکنات سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص ضرور کوئی جاسوس ہے۔ حضرت صفیہ فوری طور پر قلعے کے نگران حضرت حسان کے پاس پہنچی اور انہیں اپنے خدشات سے آگاہ کرتے ہوئے درخواست کی کہ اس شخص کو قتل کر دیں۔ حضرت حسان عمر رسیدہ تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر میں اس یہودی سے لڑنے کے قابل ہوتا تو اس وقت یہاں بیٹھنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں مصروف نہ ہوتا۔ حضرت صفیہ کی عمر بھی اس وقت 58 سال تھی، لیکن صحت مند تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب حضرت حسان کا جواب سنا تو خود ہی کمر کس لی۔ قریب ہی ایک ڈنڈا پڑا ہوا نظر آ گیا۔ میں اسے مضبوطی سے پکڑ کر دروازے کی جانب گئی۔ ابھی میں نے دروازہ ہلکا سا کھولا ہی تھا کہ اس شخص نے اندر گھسنے کی کوشش کی، اور یہی وہ وقت تھا جب میں نے ڈنڈے کی تابڑ توڑ ضربوں سے اسے موت سے ہمکنار کر دیا۔ پھر حضرت حسان کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میں نے اس یہودی کا کام تمام کر دیا ہے، اب آپ جا کر اس کا ہتھیار اور دیگر سامان اتار لیں۔ وہ مرد ہے، ورنہ میں خود اتار لیتی۔ حضرت حسان بولے مگر مجھے تو اس کے ہتھیار اور سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہے کہ میرا خدشہ صحیح تھا۔ اپنے ایک ساتھی کی موت کے بعد یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ قلعے کے اندر بھی مسلمان فوجی موجود ہیں، چنانچہ پھر انہیں حملہ کرنے کی جرات نہ ہو سکی۔ ابن اسیر تحریر کرتے ہیں کہ حضرت صفیہ پہلی مسلمان خاتون ہیں جنہوں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اسلامی دشمن کا سر قلم کیا، جس کی بنا پر مسلمان خواتین محفوظ رہیں۔ پھوپھی اور بھتیجے کے درمیان احترام میں محبت کا بے مثال رشتہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پھوپھی حضرت صفیہ بہت محبوب تھیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھتیجے تھے اور خالہ زاد بھائی بھی، چنانچہ انہیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے صاحبزادے زبیر کو ابن صفیہ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ ویسے تو پورا مدینہ اور تمام مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر غم زدہ تھے، لیکن دو ہستیاں حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت صفیہ سب سے زیادہ نڈھال تھیں۔ حضرت صفیہ سابقون الاولون میں سے تھیں، لہٰذا انہوں نے مکے میں قریش کے جبر و استعباد اور وہ دور بھی دیکھا کہ جب اپنے عزیز رشتہ دار خون کے پیاسے ہو چکے تھے، خود ان کے معصوم فرزند زبیر پر ان کا حقیقی چچا نوفل بن خویل ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتا کہ لہو لہان ہو جاتے۔ پھر انہوں نے اسلام کا وہ دور عروج بھی دیکھا جب مسلمان فاتح عالم تھے اور دنیا کے بہت بڑے حصے پر اسلامی پرچم لہرا رہے تھے۔ مسلمان خواتین کے لیے رہتی دنیا تک جرات و بہادری اور صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال بننے والی اس عظیم مجاہدہ نے 20 ہجری میں 73 سال کی عمر میں امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں دائے اجل کو لبیک کہا اور جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئی۔